السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیوچر آف امہ، چیلنجز اینڈ رسپانسبلٹیز۔ امت کا مستقبل، چیلنجز اور ذمہ داریاں۔ یہ جو موضوع ہے، یہ میں جب اس پر کچھ نکات جمع کر رہا تھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ بہت زیادہ طویل موضوع ہے، اور اس کے لیے تو پوری کوئی ایک کتاب ہو، کوئی ایک ریسرچ تھیسز ہو جو اس کا احاطہ کرے۔ لہٰذا میں صرف آپ کے سامنے کچھ نکات ہی پیش کر سکوں گا۔ اس موضوع کا احاطہ کرنا یقیناً آدھے گھنٹے کے وقت میں ممکن نہیں۔ دوسری بات، اس موضوع کو سنتے ہوئے جو آپ ذہن میں رکھیں گے وہ یہ ہے کہ اس موضوع پر میرے لیے کچھ نیا پیش کرنا مشکل ہے۔ شاید میں آپ کے علم میں اضافہ نہیں کر سکوں گا، اور امت کے جو چیلنجز ہیں اس کا ذکر ہمارے سامنے ہوتا رہتا ہے۔ لہٰذا یہ جو نشست ہے، اس نشست کا مقصد آپ کے علم میں اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ احساس ذمہ داری پیدا کرنے کی کوشش ہوگا کہ وہ باتیں جو رینڈملی ہم نے کبھی سنی ہیں وہ ایک نشست میں اہتمام کے ساتھ سنیں، اور اس کے ذریعے اپنے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے۔ اور یہ جو موضوع ہے، یہ سننے کے بعد اگر کوئی عزم پیدا ہو جائے تو وہ اصل میں فائدہ ہوگا۔ اب جو امت کا مستقبل ہے اور جو امت کو چیلنجز درپیش ہیں، ان کی فہرست بہت طویل ہے، اور جب وہ فہرست ذکر ہونا شروع ہوتی ہے تو ایک پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ اتنا کچھ ہے، اتنے زیادہ مسائل ہیں۔ تو میں آسانی کے لیے میں نے یہ کیا کہ بجائے اس کے کہ یہ بندوق میں اپنے کندھے پہ رکھ کے چلاؤں، میں نے مولانا حالی کا کندھا استعمال کیا۔ لہٰذا میں آپ کو پہلے یہ عرض کر دوں کہ جو امت ہے وہ کس حال سے گزری ہے اور کس حال سے گزر رہی ہے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ جو چیلنجز ہیں وہ کس قدر گمبھیر ہیں۔ تو مولانا حالی کی ایک طویل نظم ہے، میں نے اس میں سے کچھ اشعار کم کیے ہیں وقت بچانے کے لیے، جو کہ امت کی جو حالت ہے اور خاص طور پہ جو ایک صدی پہلے حالت تھی اس کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں: اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ جس دین کے مدعو تھے کبھی کیسر و کسرا، خود آج وہ مہمان سرائے فقراء ہے۔ وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں، اب اس کی مجالس میں نہ بتی ہے نہ دیا ہے۔ جو دین کے تھا شرک سے عالم کا نگہبان، اب اس کا نگہبان اگر ہے تو خدا ہے۔ جو تفرقے اقوام کے آیا تھا مٹانے، اس دین میں خود تفرقہ اب آ کے پڑا ہے۔ جس دین نے غیروں کے تھے دل آ کے ملائے، اس دین میں اب بھائی خود بھائی سے جدا ہے۔ جو دین کے ہمدرد بنی نوع بشر تھا، اب جنگ و جدل چار طرف اس میں بپا ہے۔ جس دین کا تھا فقر بھی اکسیر غنا بھی، اس دین میں اب فقر ہے باقی نہ غنا ہے۔ جس دین کی حجت سے سب ادیان تھے مغلوب، اب معترض اس دین پہ ہر ہرزہ ذرا ہے دین تیرا اب بھی وہی چشمہ صافی، دیداروں پہ پر آب ہے باقی نہ صفا ہے۔ عالم ہے سو بے عقل ہے، عالم ہے سو بے عقل ہے، جاہل ہے سو وحشی، منعم ہے سو مغرور ہے، مفلس سو گدا ہے۔ دولت ہے نہ عزت نہ فضیلت نہ ہنر ہے، ایک دین ہے باقی سو وہ بے برگ و نوا ہے۔ جس قوم میں اور دین میں ہو علم نہ دولت، اس قوم کی اور دین کی پانی پہ بنا ہے۔ گو قوم میں تیری نہیں اب کوئی بڑائی، پر نام تیری قوم کا یہاں اب بھی بڑا ہے۔ وہ قوم کے آفاق میں جو سربا فلک تھی، وہ یاد میں اسلاف کی اب روبہ قضا ہے۔ کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت جس کا جہاز آ کے گرا ہے۔ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ یہ وہ مرثیہ ہے جو مولانا حالی نے کوئی لگ بھگ صدی پہلے اس امت کے بارے میں کہا، اور خود اس مرثیے کے اندر انہوں نے ایک بات کہی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں حالیے گستاخ نہ بڑھ حد ادب سے، باتوں سے ٹپکتا تیری اب صاف گلا ہے۔ یعنی ظاہر ہے ساری بات کا خلاصہ کیا ہے، گلہ ہی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں اب کریں کیا، جو حالت ہے سو ہے۔ لہٰذا کسی چیلنج سے نبٹنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنی جو اصل حالت ہے اس کو پہچانیں کہ وہ حالت ہے کیا، اور اس حالت سے ہم نکلیں گے کیسے۔ اب اس جو امت کے چیلنجز ہیں
ان چیلنجز کو سمجھنے سے پہلے چونکہ ایک مایوسی کی بات آپ کے سامنے آئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک نوید کی بات بھی سامنے رکھ لیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اس امت کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہے۔ ایک طرف اگر یہ مایوسی ہے تو دوسری طرف علامہ اقبال ہیں جو کہتے ہیں امت کے مستقبل کے بارے میں، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ ایک ماضی آپ کے سامنے رکھ دیا، ایک مستقبل آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس ماضی سے نکل کے اس مستقبل تک پہنچنے کے لیے کچھ چیلنجز ہیں جن کو پورا کرنا ہے، اور ان کو پورا کرنے کے لیے کچھ ذمہ داریاں ہمیں ادا کرنی ہوں گی۔ بس ان چیلنجز اور ذمہ داریوں کا ہلکا سا ذکر کر کے انشاءاللہ ہم اس کا اختتام کریں گے۔ امت مسلمہ کو جو چیلنجز ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک چیلنجز ہیں داخلی، یعنی ان چیلنجز کی ذمہ داری ہم پر خود ہی ہے، اس میں ہم کسی کو الزام نہیں دے سکتے کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ جیسے ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے کہ ہم ہر چیز امریکہ بہادر پہ ڈال دیتے ہیں، یہ بھی امریکی سازش ہے، یہ بھی امریکی سازش ہے، اور تھوڑا سا اور آگے کسی کو سمجھ آئیے تو وہ کہتا ہے یہ یہودی سازش ہے۔ تو بالکل امریکہ کی سازشیں بھی ہیں، یہودیوں کی سازشیں بھی ہیں، لیکن سارے کا سارا ملبہ ان پر ڈالنا بھی ٹھیک نہیں ہے، خود ہماری اپنی بھی حالت کو بہت اچھی نہیں۔ لہٰذا میں دو حصوں میں ان کو ذکر کروں گا، تو پہلے داخلی چیلنجز جو ہیں، جو انٹرنل ہمارے مسائل ہیں وہ کیا ہیں، اور پھر خارجی چیلنجز ہیں، اور ان دونوں کی فہرست بہت طویل ہے، چند چیزہ جدہ نکات آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھے جائیں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ ان نکات پہ زیادہ بات کروں جن پہ بات ذرا کم ہوتی ہے۔ بڑے بڑے چیلنجز آپ کے علم میں ہیں۔ پہلا بڑا مسئلہ اس وقت جو امت کو درپیش ہے وہ ہے مسائل کی درست اور بروقت تفہیم۔ ہمیں مسئلہ سمجھ آتا ہے مسئلہ سر سے گزرنے کے بعد۔ اگر ایک شخص کو کینسر ہو گیا اور کینسر کی چوتھی سٹیج پہ جا کے اس کو پتہ چلے کہ کینسر ہو گیا ہے، اور چوتھی سٹیج بھی اپنے اختتام کو پہنچی ہوئی ہو، اب اس کے بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب وہ شخص تو اپنی موت کا انتظار کرے گا، زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرے گا کہ اپنی تکلیف کو اگر کچھ کم کر سکتا ہے تو کرے۔ تو اگر یہ امت اس طریقے سے ہی چلے گی کہ ہر مسئلے کو یہ تب سمجھے گی جب وہ مسئلہ بالکل سر پہ آ کے کھڑا ہو جائے، تو پھر امت مسائل میں ہی گری رہے گی۔ لہٰذا آج امت کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو علمی لوگ ہیں، ان کا جو کام بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اتنا اپ ٹو ڈیٹ رکھیں کہ جب مسئلہ پیش آئے بلکہ آنے سے پہلے وہ پہچان لیں کہ اب جو ہوا چل رہی ہے اس ہوا کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ یہ ویژن اس وقت امت کے لیڈرز میں نہیں ہے کہ وہ وقت سے پہلے اور درست تفہیم کر سکیں۔ پھر بعض اوقات ہم تفہیم بھی درست نہیں کرتے بلکہ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، پہلے ایک چیز کے بارے میں رائے کچھ اور قائم کرتے ہیں، 2-3 دہائیاں گزرتی ہیں، پھر ایک نئی رائے قائم کرتے ہیں، اور ہماری آراء دہائیوں کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ بصیرت درکار ہے امت کو آج کہ امت بر وقت اور درست تفہیم کرے مسائل کی۔ دوسرا امت کا بڑا چیلنج دشمن سے بصیرت میں پیچھے رہ جانا۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ مومن صاحب بصیرت ہوتا ہے، لیکن آج ہمارا دشمن ہم سے زیادہ سمجھدار، وہ ہم سے زیادہ باریک بینی سے دیکھتا ہے، اور ہم فیس ویلیو پر اور چیزوں کو سطح پر رکھ کر دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ ہمیں جو دکھایا جاتا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں، جو ہمیں منوایا جاتا ہے ہم مان جاتے ہیں۔ تو اس وقت جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ امت میں ایسی بصیرت پیدا ہو کہ یہ بصیرت دشمن سے بڑھ کر ہو، نہ کہ دشمن سے کم ہو۔ اور اسی کا نتیجہ کیا ہے کہ امت مسلمہ، آپ دیکھتے ہیں ہماری تحریکیں، ہماری جماعتیں، ہمارے ادارے لا محالہ کہیں نہ کہیں وہ ٹریپ میں آ جاتے ہیں، اور ہمارا بہت سا تحریکی کام جو ہے، یہاں پہ شیخ حامد کمال الدین صاحب موجود تھے، ان کا تو یہ خاص سبجیکٹ ہے کہ ہماری جو تحریکیں ہیں ان تحریکوں نے جو کچھ کیا اس میں کہاں کہاں کچھ غلطیاں ہو گئی، اور وہ غلطیاں کیوں ہوئیں؟ کیونکہ جو ہمارا دشمن ہے وہ بڑا سمجھدار ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا وہ کیا کر رہا ہے، لیکن وہ جانتا ہوتا ہے کہ ان کے اندر کون کون لوگ اٹھے ہیں اور وہ کیا کیا سوچتے ہیں، اور ان کے ذریعے کیا تبدیلی آ سکتی ہے، اور ہم نے اس تبدیلی کو ختم کیسے کرنا ہے، اور ہم نے ان کو کون سی ٹرک کی بتی پیچھے لگانا ہے جس کے نتیجے میں ان کا بھی ٹائم پاس ہوتا رہے اور کوئی تبدیلی بھی نہ لائی جا سکے۔
تو یہ بصیرت ہمیں درکار ہے کہ ہم دشمن کی چالوں میں نہ آئیں۔ تیسرا بڑا المیہ افراد سازی کے بجائے عمارتوں کو فروغ دینا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ جو ٹرینڈ رائج ہے وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ دلچسپی اس میں رکھتے ہیں کہ دین کا کام کرنے کے لیے عمارتیں کھڑی کر دیں، جبکہ دین کا کام کرنے کے لیے عمارتوں کی ضرورت نہیں ہے، افراد کی ضرورت ہے۔ تو جب تک ہم یہ بیٹھ کر طے نہیں کریں گے کہ ہماری انرجی، ہمارے ریسورسز، اس کا بڑا حصہ عمارتوں پر لگ رہا ہے یا اس کا بڑا حصہ افراد تیار کرنے پر لگ رہا ہے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ ایک مسجد تعمیر کی گئی 20 کروڑ روپے کے فنڈ سے، اور اس مسجد میں نمازی ایک صف کے ہیں۔ اب یہ جو 20 کروڑ روپے کا فنڈ تھا، یہ فنڈ کسی کا ذاتی نہیں تھا، یہ دین کا تھا۔ تو کیا یہ 20 کروڑ روپے کے فنڈ سے ایک ایسی مسجد تعمیر کرنا جس مسجد میں نمازی بس ایک صف کے ہی ہوں، کیا یہ ریسورسز کا صحیح استعمال ہے؟ کیا اس 20 کروڑ میں سے 15 کروڑ روپے افراد تیار کرنے پر نہیں لگائے جا سکتے تھے؟ پھر ہمیں یہ بہت زیادہ تجربہ ہوتا ہے، اکثر لوگ ملنے آتے ہیں اور ان کا جو آپ کہہ لیں کہ کنسرن ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ دیکھیں جی، ہم نے فلاں جگہ ایک بلڈنگ بنا لی ہے، کام کرنے کے لیے کوئی بندہ ملے گا؟ اور کام کرنے کے لیے جو بندے تیار کرنے ہیں اس کے لیے نہ کوئی فنڈ دینے کے لیے تیار ہے، اور چونکہ لوگ فنڈ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو لینے والے بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر عمارت دے کے فنڈ دیں گے تو پھر عمارت ہی بناتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے بہت سی عمارتیں ایسی بنائی ہیں دین کے نام پر جن کو آباد کرنا ہمارے لیے ایک درد سر بن گیا، لیکن ہمیں آج تک یہ بات بڑے اسکیل پر سمجھ نہیں آئی کہ پرائرٹی افراد سازی ہیں نہ کہ عمارتیں۔ افراد آئیں گے، عمارتیں بھی بن جائیں گی، لیکن پہلے افراد ہونے چاہیے نہ کہ پہلے عمارتیں۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے ویژن کی شدید کمی۔ ہمارے ہاں عام طور پہ جو کام کیے جاتے ہیں تو ہم بڑے کم پہ قناعت کر لیتے ہیں۔ بڑا پیارا شعر ہے، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ ہم جب کچھ کام کرنے کا سوچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بس کچھ ثواب ہو جائے، بس مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہاں 5-7 لوگ آگے بیٹھتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں، جبکہ ہمارا جو دشمن ہے وہ کہیں اور کھڑے ہو کے سوچ رہا ہے۔ وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ ہم نے اپنے اقتدار کو غالب کرنے کے لیے اتنی طاقت اکٹھی کر لی ہے، لیکن شاید یہ بھی کم پڑ جائے، لہٰذا 50 ملکوں کو اکٹھا کرو، ان کی فوج کو اکٹھا کرو اور آپس میں معاہدے کرو اور یہ قانون بناؤ، وہ قانون بناؤ۔ وہ گنجائش نہیں چھوڑنا چاہتے، بال برابر جگہ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اور ہمارا عمومی حال کیا ہے کہ ہم بڑے ویژن کو سامنے رکھنے کے بجائے چھوٹے چھوٹے معاملات کو سامنے رکھ کے خوش ہوئے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بس دیکھیں نا جی، ماشاءاللہ 10 لوگ تو آ جاتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ تو اللہ کا نام لیا جاتا ہے، بسم اللہ، اچھی بات ہے، خوشائند بات ہے، لیکن اس اطمینان کے ساتھ اگلی پریشانی کو بھی جوڑیے۔ وہ پریشانی یہ ہے کہ جتنی دیر میں آپ نے 10 لوگوں کو 10 اچھی باتیں بتائی ہیں، آپ کے دشمن ہے اس نے 10 کروڑ لوگوں کو 10,000 بری باتیں بتا دی ہیں، تو آپ کی دوڑ دشمن سے بہت پیچھے ہے، لہٰذا خوشی کے ساتھ ساتھ جو کنسرن ہے وہ بھی سامنے ہونا چاہیے۔ اگلا نقطہ یہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر ضرورت سے زیادہ خوش ہو جانا۔ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں جب ہم اچیو کرتے ہیں نا، مثلاً قانون میں ایک شک تبدیل ہو جاتی ہے، جشن منائے جاتے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے پاکستان کے قانون میں یہ فلاں شک چینج کروا لی، یہ اب تو جشن منانے کا دن ہے۔ اس سے کیا فرق پڑا؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن چونکہ ہم شکست خوردہ اتنے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی ہوا کا جھونکا یا یہ کافی ہے، لہذا چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر خوش ہونے کے بجائے ہم زیادہ پریشان اس بات پہ ہوں کہ بڑے بڑے اہداف ابھی باقی ہیں۔ چھٹا بڑا مسئلہ اس امت کا مغرب سے مرعوبیت، اور اس سے زیادہ بڑا مسئلہ اس مرعوبیت کا احساس نہ ہونا۔ یعنی پہلے تو ہم مغرب سے مرعوب ہیں، جیسے پچھلے مقررین جو آئے ہیں انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ہم جو چیز مغرب میں دی جاتی ہے ہم اس کو اسلام کا لیبل لے کے لگا لیتے ہیں اپنے پاس۔ تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جو دشمن ہے اس کے ٹکڑوں پر چلنا چاہ رہے ہیں اور اسی کے خلاف کچھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم نے واقعتاً اپنے دشمن کو کمزور کرنا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں، دشمن کے نہیں۔ اپنے سہارے پہ کھڑے ہوں گے تو ہمارے پاس کوئی طاقت ہوگی، دشمن کے سہارے پہ نہیں۔
تو ہمیں مغرب سے مرغوبیت اتنی ہے کہ ہم مغرب کو شکست بھی دینا چاہتے ہیں تو اسی کے طے کیے ہوئے اصول و ضوابط کے اندر رہ کر، اور ان اصول و ضوابط کے اندر یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ ایک اور بڑا چیلنج نئی نسل کا اسلام پر قلبی یقین نہ ہونا۔ جو نئی نسل ہے یہی ہمارا مستقبل ہے، اور اس کے اندر کیوں یقین نہیں ہے اسلام کے اوپر؟ کیونکہ ہم نے ایک معاشرہ ایسا وجود میں لایا ہے جہاں پہ ایک بچہ پیدا ہونے سے لے کے جواب تک پہنچنے تک بیچ میں کہیں اسلام سے تو اس کا سابقہ پیش ہی نہیں آتا۔ تو یقین اب انجیکٹ تو نہیں کیا جا سکتا، سپلیمنٹس تو نہیں دیے جا سکتے کسی کو ایمان اور یقین کے۔ کوئی ایسا نظام تعلیم ہو جس سے ہم نوجوان نسل کو گزاریں اور لازماً گزاریں، اور وہ جو نظام تعلیم ہو، وہ جو کوئی سسٹم ہو، اس کے اندر یہ اتنی وقت ہو، اتنی اس کے اندر جان ہو کہ وہ نوجوان نسل کے اندر اسلام کے بارے میں یقین پیدا کر سکے۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب ہماری نوجوان نسل یہ دیکھے گی کہ جس اسلام کے اتنے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، کسی نے اس کو اتنا وردی سمجھا ہے کہ اس نے اس کے لیے کوئی قربانی دی ہے۔ جب میں آ کے 1 گھنٹے کا لیکچر دے کے یہاں پہ چلا جاؤں گا اور اس کے بعد اپنا سب کچھ دنیا کے لیے کھپاؤں گا اور دنیا اکٹھی کروں گا، تو نوجوان نسل جو ہے وہ اتنی بھی بیوقوف نہیں ہے۔ وہ سمجھ رہی ہے کہ یہ مولوی صاحب جو آئے تھے ایک چھوٹی سی گولی دینے آئے تھے، بس اسی تک رکھنا ہے بات کو، باقی جیسے یہ لگے ہوئے ہیں دنیا میں ویسے میں نے بھی لگنا ہے۔ تو ہمارے ہاں وہ اسوہ کہاں ہے کہ نوجوان نسل یہ دیکھے کہ یہ دین اتنا ویلیویبل ہے کہ دیکھو بڑے بڑے قیمتی لوگوں نے، بڑے بڑے ماہر لوگوں نے اپنی وقت اور صلاحیتوں کا بہترین مصرف اس دین کو آگے بڑھانے میں لگایا۔ انسان ہمیشہ اسوے کے پیچھے چلتا ہے، اور اسوہ نہیں ہے تو جتنے مرضی لیکچرز دے دیں۔ لہٰذا ایسی لیڈرشپ کی تیاری بہت بڑا ایک چیلنج ہے جو نوجوان نسل کو انسپائر کر سکے، اور نوجوان نسل کے سامنے کیریئرز کی چوائس میں سے ایک چوائس یہ بھی ہو کہ میں نے ان جیسا بننا ہے۔ ایک ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنا کیریئر چینج کیا، کتنے ہزار لوگوں کے اندر یہ جذبہ اور امنگ پیدا ہو کہ ہم بھی اس طرح اپنا کیریئر بنائیں۔ ایک ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنا کیریئر تبدیل کیا، کئی ہزار لوگوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہم بھی کیریئر اس قرآن کو بنائیں گے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ 2-4 شخصیات سے تو نہیں کام چل سکتا۔ یہ جو 1.5 ارب کی امت ہے، اس سے بھی اوپر جا چکی ہے، اس کے لیے کب تک ہم 4-5-6 ناموں کے پیچھے چلتے رہیں گے؟ اتنی بڑی امت کے لیے پھر جو اسوہ ہے وہ لوکل سطح پہ بھی چاہیے۔ ایک انسان، ایک نوجوان جو ہے، اس کے ہر کچھ دنوں میں کسی ایسے بندے سے ملاقات تو ہو نا جس کو دیکھ کے اس کا دل کرے کہ میں بھی اس جیسا بنوں، میں بھی اپنی زندگی کے لیے ڈائریکشن طے کروں جو کہ اس نے طے کی ہوئی ہے۔ ایک اور بڑا مسئلہ مادیت کا جو غلبہ ہے، اس میں روحانیت کے خالص تصور پر قائم نہ رہنا۔ ہماری جو اسٹرینتھ تھی وہ روحانیت تھی۔ اگرچہ اس کے اوپر لمبی چوڑی ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے کہ مولوی آسمان سے اوپر کی باتیں کرتے ہیں، زمین سے نیچے کی، لیکن اصل حقیقت یہی ہے کہ ہماری جو اصل اسٹرینتھ ہے وہ روحانیت۔ اب ہم نے کیا مادیت کا جب غلبہ آیا تو ہم نے روحانیت کو بھی خالص نہیں چھوڑا، بلکہ روحانیت کے ساتھ بھی مادیت جوڑ دی۔ لہذا بڑا آج کل جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے وہ کیا ہے کہ نماز بھی اگر ہے تو نماز جو ہے وہ بلڈ پریشر کنٹرول کرتی ہے، نماز جو ہے اس سے انسان کے اعضاء درست رہتے ہیں، ورزش ہو جاتی۔ بہترین ورزش ہی نماز اس لیے آئی تھی کہ ورزش کی جائے۔ روزے کے طبی فائدے ماشاءاللہ، روزہ رکھنے سے یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ معذرت کے ساتھ کسی کو برا نہ لگے کہ بچے اگر فجر کی نماز 40 دن مسجد میں آ کے پڑھیں گے تو سائیکل دیں گے، اچھے نیت سے کیا جا رہا ہے۔ بچے کو آپ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو بیٹا، اصل نظریہ مغرب کا ہے، اور مغرب کا نظریہ کیا ہے کہ جس شے کا مادی فائدہ ہے وہ کرنی ہے، جس کا مادی فائدہ نہیں ہے وہ نہیں کرنی۔ لہٰذا آپ دیجیے اس کو سائیکل، لیکن آپ نے بچے کو ساری زندگی کے لیے پیغام دے دیا کہ دیکھو بیٹا، روحانیت بھی تب لینا جب مادیت کا پیکیج ساتھ میں شامل ہو۔ تو یہ جو ہائیبرڈ ماڈل ہم نے بنایا ہے، یہ ہائیبرڈ ماڈل جو ہے، اس میں نہ ہم اپنی بنیاد پہ کھڑے ہیں اور نہ مغرب کی۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یا تو ہم پوری طرح مغربی ہو جائیں، مادیت میں پوری طرح ڈوبیں، تو کم از کم جس مغرب نے ترقی کی ہے ہم بھی ویسے ہو سکتے ہیں، یا پھر ہم پوری طرح روحانیت میں کھڑے ہو جائیں۔ یہ 2 میدانوں میں کھیلنا جو ہے یہ ہمیں وارے میں نہیں۔
اس سے ہمیں کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا۔ ایک اور بڑا چیلنج اسلام کا بطور کل قبول نہ ہونا بلکہ بطور جز قبول ہونا ہے۔ کسی کو داڑھی بہت اچھی لگتی ہے اور کسی کو مسئلہ داڑھی سے ہے۔ کسی کو اسلام میں سچ بولنے کی تاکید یہ سب سے اچھی لگتی ہے اور کسی کے لیے مسئلہ جو ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ تو ہر ایک نے اسلام کا ایک حصہ لے لیا اور اس حصے کے اسلام کا کل قرار دے کے باقی کے بارے میں کہا کہ نہیں وہ اصل اسلام نہیں۔ لہٰذا ایک سودی لین دین والا شخص جو ہے اس سے اگر کوئی پوچھے تو وہ بھی بڑی ہمت سے کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اصل اسلام سچ بولنا ہے، اور دیکھو میں سچ بولتا ہوں۔ اور وہ شخص جو 5 وقت کی نماز پڑھنے والا وہ کہتا ہے کہ کیا ہوا، میرے اور بہت سارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، تو نماز تو میں 5 وقت کی پڑھتا ہوں۔ تو جب ہم اسلام کو کل کے طور پہ قبول کریں گے تو پھر اسلام آگے بڑھے گا۔ اسلام کو جز کے طور پر لے کے چلنے سے اسلام آگے نہیں بڑھے گا۔ اسی طرح ایک اور چیلنج ہمارا وسائل کی کمی۔ امت مسلمہ کے پاس اس قدر وسائل نہیں ہے کہ ان وسائل سے جو مطلوبہ ہدف ہے وہ حاصل کیا جا سکے۔ لیکن سونے پر سہاگا یہ کہ جو وسائل پہلے ہی کم ہیں ان کا مس یوز بہت زیادہ ہے۔ یہ نقطہ ایسا ہے کہ جس پہ زیادہ لوگ غور نہیں کرتے کہ اگر ہم کسی دینی کاز کے لیے ایک خاص فنڈ یا کچھ خاص وسائل خرچ کرنا چاہتے ہیں، کیا ہم یہ پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کا جو رزلٹ ہے وہ اتنا ہے کہ ہم اس کے لیے ایکسپینس کریں؟ اور اگر ایسا نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جہاں مرضی جیسے مرضی لگاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے سے ہی امت کے جو کم ریسورسز ہیں ان کو مزید مس یوز کر کے امت کو اپنے ہدف کو حاصل کرنے میں پیچھے سے پیچھے کر رہے ہیں۔ خارجی چیلنجز میں کچھ ہم بات کر لیتے ہیں۔ خارجی چیلنجز میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مغرب کا جو مادی غلبہ ہے یہ چیلنج اس امت کو کبھی پیش نہیں آیا۔ مادیت ہر دور میں رہی ہے لیکن اس قدر کبھی نہیں رہی جیسی آج مغرب میں ہے، اور مغرب نے انسان کو یہ سمجھا دیا ہے کہ سب کچھ مادی ہے اور روح کی جگہ، خدا کی جگہ، آخرت کی جگہ اب باقی نہیں ہے۔ اور اس سے دیکھو فرق کیا پڑتا ہے، جنہوں نے خدا کا انکار کیا وہ مزے کر رہے ہیں، اور جنہوں نے خدا کو آج تک جو ہے وہ مانا ہوا ہے، اس کی بندگی کر رہے ہیں، وہ دیکھو وہ کس حالت میں ہے۔ لہٰذا مغرب کا یہ جو مادی غلبہ ہے اس غلبے کے ہوتے ہوئے ایک روحانی تہذیب کو آگے بڑھانا یہ مزید مشکل کام ہے۔ خارجی چیلنجز میں ایک اور بڑا چیلنج جدید نظام تعلیم سے مقابلہ ہے۔ جدید نظام تعلیم انتہائی مربوط، انتہائی منظم اور انتہائی بڑے اسکیل پر قائم ہے، اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ماشاءاللہ اچھے اچھے دینی لوگ بھی اب یہ بتاتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، یہ جو جدید نظام تعلیم ہے اس کی بڑی ضرورت ہے اور سب کو یہ پڑھنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں کرنا، لیکن یہ بھی تو بتائیں نا کہ اس نظام تعلیم کا ہی شاخسانہ ہے جو آج امت کی حالت ہے، اس کا ایک بڑا ذریعہ یہ نظام تعلیم بنا ہے۔ تو اگر کسی نے اس میں جانا ہے تو کیا وہ اس کے خطرات سے واقف ہے، اور اس کے آلٹرنیٹ کے طور پہ جو نظام تعلیم قائم کرنا ہے وہ کون کرے گا اور وہ کب کرے گا؟ تو جب تک ہم اس نظام تعلیم کو لگام نہیں ڈال سکتے تب تک ہم امت کے مستقبل کے حوالے سے اچھی امیدیں مستقبل بعید میں رکھیں تو بہتر ہے، مستقبل قریب میں نہیں ہو سکتی۔ ایک اور بڑا چیلنج جو خارجی ہے وہ جدید ریاست کی مضبوطی ہے، اس پہ استاد محترم نے بہت تفصیل سے بات کر لی۔ ایک اور جو بڑا چیلنج ہے، خارجی چیلنج جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو دشمن ہے بہت محنتی ہے، کام چور نہیں۔ تو اگر ہمیں دشمن کو ایسا ملا ہوتا جو اس میں کھوٹ ہوتی تو شاید ہمارے لیے کام آسان ہو جاتا، لیکن ہمارا دشمن بہت محنتی ہے۔ تو ہم اگر اپنے دشمن سے محنت میں آگے نہیں بڑھیں گے، وہ اپنے نظریے کے لیے محنت کر رہے ہیں، ہم نے اپنے نظریے کے لیے کرنی ہے، لیکن جب تک ہم اس میں آگے نہیں بڑھیں گے تب تک یہ سوچنا کہ امت جلدی ہی اچھے حالات میں داخل ہو جائے گی ایک سراب ہے۔ یہ باتیں یقیناً تلخ ہیں لیکن بتانے کا مقصد یہی ہے کہ خوابوں کی دنیا میں رہنے سے فائدہ نہیں، اور خوابوں کی دنیا میں رہنے سے ہی جو امت کا مستقبل اچھا مستقبل ہے وہ مستقبل بعید کی طرف ہمیں جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پانچواں بڑا چیلنج جو خارجی ہے وہ میڈیا کا اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کا تسلط، کہ ہم جتنی دیر میں 10 لوگوں کو کوئی بات سمجھانے کے قابل ہوتے ہیں یہی میڈیا 10 کروڑ لوگوں کو خراب کر دیتا ہے۔ لہٰذا آپ کیا زور لگائیں گے، کتنا زور لگائیں گے؟ لہٰذا جب تک اس میڈیا کا بھی کوئی توڑ نہیں کیا جا سکتا تب تک آگے بڑھنا آسان نہیں۔
اور ایک اور بڑا چیلنج جو کہ خارجی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہ جو حکمران مسلط ہیں وہ مسلط کیے گئے ہیں، اور کس نے کیے ہیں؟ اسی نے کیے ہیں جو پہلے یہاں براہ راست حکومت کرتا رہا، اب اس نے یہ ملک ٹھیکے پہ دے دیے، اور کچھ ٹھیکیداروں کو جو ہے وہ کہا کہ اب تم نے ان کو چلانا ہے، تو ظاہر ہے حکم تو انہی کا چل رہا ہے۔ تو جب تک ہم ان مسائل سے نہیں نکلتے تب تک ہم کچھ بہتر پیش رفت نہیں کر سکتے امت کے روشن مستقبل کی طرف۔ ذمہ داریوں کے حوالے سے میں جلدی سے کچھ نکات بیان کرتا ہوں، وقت بالکل کم ہے۔ ایک بڑا کرنے کا کام یہ ہے کہ قرآن کی مرکزیت کو قائم کیا جائے۔ قرآن مجید فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے جو سب سے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دیتا ہے۔ ہر چیز پڑھائی جائے لیکن قرآن مجید مرکزیت کی جگہ پہ ہو۔ اپنے علماء کی کتابیں پڑھائیں، اپنی جماعتوں کی کتابیں پڑھائیں، اپنے لیڈرز کی کتابیں پڑھائیں، لیکن قرآن اصل میں مرکز ہونا چاہیے۔ امت اگر جڑ سکتی ہے تو قرآن کے گرد جڑ سکتی ہے، کسی مفکر کی کتاب کے ساتھ اکٹھی نہیں ہو سکتی، کسی بڑے شاعر کے کلام کے ساتھ پوری امت اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اگر امت اکٹھی ہوگی تو قرآن کے ساتھ، لہٰذا قرآن کی مرکزیت ہر حال میں اوپر رہے گی تو بات آگے بڑھے گی۔ دوسرا اہم معاملہ، مغربی تہذیب مغرب کے بچے کو ازپر ہے، ہماری تہذیب کا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ آج اگر یہ سوال کیا جائے کہ جی دنیا کے اہم ممالک کے صدر یا وزیر اعظم کا نام بتایا جائے تو بڑے آرام سے 15-20 کے لوگ نام لے لیں گے۔ آج اگر یہ پوچھا جائے کہ جی جو دنیا کے مشہور کرکٹرز ہیں تو 30-40 کا نام زبان پہ فوراً آ جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر فلمی اداکاروں کا اور سنگرز کا بھی پوچھا جائے تو عام سے عام بندہ بھی کچھ نہ کچھ نام لے لے گا۔ میڈیا کا تسلط ہے نا ایسا۔ لیکن اگر آج آپ باہر نکلیں گلی محلے میں پاکستان کے معاشرے میں اور کہیں کہ عشرہ مبشرہ کے نام گنوا دیے جائیں، کتنے % چانس ہے کہ نام بتا دیے جائیں گے؟ 10% بھی نہیں۔ 4 نام لیں گے، 5واں شاید دے لیں، 6 پہ پھر جو ہے وہ اندازے شروع ہو جائیں گے۔ اور جو نام، اور بعض کو تو پھر صحابہ کے نام ہی 10-12 آتے ہیں، ٹوٹل تو عشرہ مبشرہ کیا، جو ٹوٹل نام پتہ ہی وہی 10-12 ہیں۔ تو یہ اصل میں ہمارا مسئلہ ہے کہ جو ہماری اپنی تہذیب ہے وہ ہمیں نہیں پتہ، اور مغرب نے یہ کامیابی حاصل کی کہ اس نے اپنی تہذیب اپنے بچے کو سمجھا دی۔ لہٰذا ہم اپنی تہذیب سے کیسے واقف ہوں گے؟ جب ہم جو بنیادی دین ہے، بیسک دین ہے، وہ جب ہر بچے کو اس کو پڑھائیں گے، اس کو سکھائیں گے تو ہم اپنی تہذیب سے واپس کنیکٹ ہو پائیں گے۔ تیسری بڑی ذمہ داری، عوام میں مقصدیت کا شعور پیدا کرنا۔ یہ جو زندگی گزاری جا رہی ہے جس میں کھانا پینا، گاڑی لینا، گھر بنانا، گھومنا پھرنا، یہ مقاصد ہیں، اس کا اور کافر کے مقصد میں کیا فرق ہے؟ اگر ہمارا بھی زندگی کا 98-99% جو حصہ ہے اور توانائیاں ہیں وہ لگ رہی ہیں کس پر؟ گھر کیسے بنے گا، گاڑی کیسے لی جائے گی، بچے اچھے اسکولوں میں کیسے پڑھیں گے، بچوں کی جابز کیسے اچھی ہوں گی، بچوں کے اچھے رشتے کیسے ہوں گے، دین کے لیے تو کوئی وقت نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی انرجی نہیں۔ تو اگر مقصدیت نہیں ہے اور عوام میں مقصدیت پیدا نہیں کی جا سکتی تو پھر اس امت کو آگے بڑھانا بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ لہٰذا بڑی ذمہ داری کیا ہے کہ عوام میں مقصدیت کا شعور پیدا کیا جائے، مسلمان با مقصد زندگی گزارنا شروع کریں۔ قرآن مجید فرماتا ہے فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہاری طرف واپس لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ آج کتنے مسلمان ہیں اس معاشرے کے جو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، تو کیا ہم پیش ہونے کے لیے تیار ہیں؟ یہ پریشانی ہمیں زندگی میں کتنی لاحق ہوتی ہے؟ زیادہ پریشانی یہ لاحق ہوتی ہے کہ بچوں کے رشتے کیسے ہوں گے، یا زیادہ پریشانی یہ لاحق ہوتی ہے کہ اللہ کے ہاں لوٹیں گے تو جواب کیسے دیں گے؟ اگر بچوں کی پریشانی اور ان کی شادیوں کی پریشانی زیادہ ہے تو پھر سمجھ لیں کہ ہم اپنی بنیادوں پر نہیں ہیں اور ہمیں مقصد کا شعور نہیں ہے، اور جو عبث زندگی جس کی قرآن مجید نفی کرتا ہے، ہم اس نظریے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ چوتھی بڑی ذمہ داری، ایمان کے زوال کو سب سے بڑا اور سب سے اہم مسئلہ سمجھنا۔ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ ایمان ہم سے زائل ہو گیا۔ اور ایمان کون سا؟ ایمان بالغیب۔ قرآن مجید آغاز کہاں سے کرتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ظاہر کے فائدے دے کر زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے قرآن مجید ہدایت نہیں ہے۔
اور ہم نے جو کچھ دین کے لیے کرنا ہے اس سارے کا جو فائدہ ہے اصل میں وہ فائدہ ہمیں آخرت میں ہونا ہے. یہی وجہ آپ دیکھیے کہ جو میں نے کہا مغرب سے مرغوبیت، مغرب کا اصول کیا ہے؟ جس کا فائدہ دنیا میں ہے وہ چیز ویلیویبل ہے. لہٰذا ہمارے ماشاءاللہ دینی تحریکوں نے بھی یہ کام کیا کہ انہوں نے کہا کہ اسلام کیوں غالب کرنا ہے؟ اسلام غالب کریں گے تو ستّے خیرہ ہوں گی، کھانے کو ملے گا، پینے کو ملے گا، اور جناب اڑیں گے ہم جیسے. اگر آپ نے دنیا کے فائدے گنوا کے لوگوں سے دین کے کام لینے ہیں تو پھر تکلف کر کے دین کو سائڈ پہ ہی کر دیں ایسے ہی. یہی بات مغرب بھی کہہ رہا ہے کہ دنیا سب کچھ ہے، اور ہم اگر اسلام کا لیبل لگا کے بھی لوگوں کو یہ بتائیں کہ سارے مزے دنیا میں ہی ہونے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے ایمان بالغیب مفقود ہے. لہٰذا جب تک ایمان بالغیب پر ہم واپس نہیں آئیں گے بڑے سکیل پر، تب تک ہم مغرب کی مادی تہذیب کا رد نہیں کر سکتے. قرآن مجید فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہوگے اگر تم واقعی مومن ہو. ہم بحیثیت قوم، بحیثیت امت چونکہ مومن نہیں ہیں، مسلمان ہیں قانونی طور پہ لیکن ایمان پہ کھڑے ہوئے نہیں ہیں، لہٰذا ہم غالب نہیں ہیں. اور آخری بات کہ اپنی تہذیبی شناخت کو از سر نو اجاگر کیا جائے. ہم پہچانے ہم کس تہذیب سے ہیں، اس تہذیب کی بنیادیں کیا تھی، اور ہم اپنی تہذیب پر کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی. اور امت کی سطح پہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. ہم اپنے اداروں، اپنی جماعتوں میں کام کریں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو کام بھی ہم نے اپنی زندگی میں کرنا ہے ہم یہ ضرور دیکھیں کہ پوری امت کے کام میں وہ کہاں کھڑا ہے. میرے اس پورے کام سے امت کو کیا فائدہ ہونا ہے، نہ کہ بس اپنے آپ کو دیکھتے رہیں کہ میرا کام چل جائے، 10 لوگ میرے پاس آ جائیں، 10 لوگ میری بات سن لیں، کسی طریقے سے میرا کام چل جائے. نہیں، پلان بے شک اپنا ڈومیسٹک رکھیں لیکن وہ گلوبل پلان کا پارٹ ہونا چاہیے. تو ہمارے جو جماعتیں، ادارے اور فورمز ہیں ان کے کرنے کا یہ کام ہے کہ وہ اپنا ان کا جو ڈومیسٹک پلان ہے اس کو وہ امت کے بڑے پلان کا جز بنائیں، اور وہ دیکھیں کہ کیسے وہ امت کے اس مرحلے کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور آخری بات کہ آپس کے اختلافات کو پس پش ڈال کر اور تعاون کی جو فضا ہے اس کو ہمیں پیدا کرنا ہے آپس میں. نکات بہت سارے ہیں لیکن وقت اوپر ہو گیا ہے. تو ایک شعر ہے بڑا پیارا کہ آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا. تو جب تک ہم جمع نہیں ہوں گے تب تک یہ رسوائی ہمارے ساتھ جڑی رہے گی. اسی پر میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم.